نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے تو ایک دن راستے پر جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کے باورچی خانے کا داروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اسرائیلی میری لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر باورچی خانے تک پہنچا دے، اور اسرائیلی جو تھا وہ مان نہیں رہا تھا، اور وہ قبطی جو تھا یعنی کہ باورچی خانے کا جو داروغہ تھا وہ اس بات پہ بضد تھا کہ اس کو بادشاہ کے باورچی خانے تک پہنچا دے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اب جو اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد شروع کر دی کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنا سامان چاہتا ہے کہ اس کا سامان میں اٹھا کر لے کے جاؤں۔ تو قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تو اپنی حرکت سے باز آ جا، تیرا کام ہے تو خود کر۔ اب جب قبطی اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ایک مکہ رسید کیا۔ اب مکہ لگنے کی دیر تھی کہ وہ قبطی مر گیا اور اسرائیلی بھاگ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ اب اس حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان رہنے لگے کہ مجھ سے انجانے میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ کو معاف کر دیا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس قبطی کے قتل کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس اسرائیلی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نکلے اور سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس قبطی کے قتل کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا تو اسرائیلی نے سمجھا کہ آج کہیں مجھے نہ قتل کر دیں، تو اس نے فٹافٹ شور مچانا شروع کر دیا کہ کل تو تم نے ایک قبطی کو مار دیا ہے، آج تم مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے ہو۔ آس پاس کے دیکھنے والوں نے یہ بات سن لی اور یقین کر لیا کہ کل کے قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دے دی کہ کل کے قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قبطیوں کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ قصاص کے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ فرعون کی اب بددلی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے سپاہی دوڑا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لانے کے لیے۔ اس مجمع میں ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ جلدی سے بھاگا اور قریب کے راستے سے نکل کر جلدی سے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ یہ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، آپ شہر چھوڑ دیجئے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی توشے کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی سفر نہ کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شہزادوں کی طرح گزری تھی، لیکن اب بہت کڑا سفر تھا اور کوئی بھی ہم سفر ساتھ نہیں تھا، اور یہ تقریباً 8 دن کا فاصلہ تھا۔ مدین پر فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی طرف 3 راستے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیانی راستے کو اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف و ہراس سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ یا اللہ مجھے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی، لیکن ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ مسلسل 8 دن کے سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قتل انجانے میں کیا تھا، لیکن فرعونی اور قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور وہ مصر چھوڑ کر مدین پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔